بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عروج وائس چینل۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ ستاروں کے آنگن میں۔ ارے میری بات مان لے، ابھی بچی کو زیادہ دن نہیں گزرے اسکول جاتے ہوئے، ہٹا لے اسے، اس نے کیا کرنا ہے پڑھ لکھ کر۔ اماں نے پرات میں آٹا گوندھ کر ایک طرف رکھا اور اب آلو شوربے کے سالن کے لیے دیچکی میں پیاز کاٹنے لگی۔ او بھلیے لوکھے، تو کیوں بچی کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ اسکول ہی داخل کروایا ہے نا، کون سا لڑنے بھیج دیا ہے؟ پڑھ لکھ جائے گی، ڈاکٹر بنے گی، اور نہیں تو کیا تو کسی اسکول میں استانی لگ جائے گی، نام روشن کرے گی ہمارا۔ ابے نے پہلے کی طرح اماں کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی اور بڑے بڑے خواب سجائے بول رہے تھے۔ کیا کروانا ہے ہم نے نام روشن کر کے؟ پہلے ہی مزاج نہیں ملتے، اب اور بھی کام کاج سے جائے گی۔ وہ کوئی بلب ہے جو نام روشن کروانا ہے؟ اماں نے انتہائی بیزاری سے ابا کو جواب دیا۔ او خدا داد، خوف کر وہ معصوم سی کیا کرتی ہے؟ نخرہ تو ابھی پیر چلنا شروع کیا ہے اس نے، تیرے والی تو حد ہی ہو گئی ہے، بے فضول ہی بولے جاتی ہے۔ بس میں نے کہہ دیا وہ سکول جائے گی ہر روز، تو نے اب اس کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی۔ ابا ایک تنبیہ کر کے کمرے کی طرف چلے گئے جہاں زینب اپنی نئی نئی کاپیوں اور کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اماں کی بڑبڑاہٹیں بدستور جاری تھی دیگچی میں چمچہ ہلانے کے ساتھ ساتھ۔ جب سے 5 سالہ زینب نے اسکول جانا شروع کیا، اماں اٹھتے بیٹھتے باتیں سناتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ابا کو یہ بیٹی کو پڑھانے لکھانے کا بخار چڑھا ہے، 4 دن کی چاندنی ثابت ہوگا۔ بس آئے دن کاپیاں، پینسلیں اور ان گورنمنٹ اسکولوں کی ندیدی مسوں کے حکم پر آنے بہانے پیسے خرچ کرنا پڑے گا، مگر اماں کا خیال محض خیال ہی رہا، بلکہ اپنی موت آپ ہی مر گیا۔ جب 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود بھی ابا اتنے ہی ذوق و شوق سے زینب کو نہ صرف اسکول چھوڑنے جاتے، بلکہ صبح اسکول جانے کی تیاری میں اماں کا ساتھ دیتے اور واپسی بذات خود اسے لے کر آتے جیسے کہ پہلے دن۔ اماں ذرا سخت طبیعت کی تھیں اور بیٹی کے اسکول جانے کے معاملے میں اور بھی زیادہ، مگر ابا کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ زینب اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی۔ ابا کا بڑا پرانا خواب تھا کہ وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے۔ انہوں نے کبھی اپنی غربت کو اس خواہش کے پورا ہونے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ اماں سے کبھی اس بات کو کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، کیونکہ زینب سے پہلے اماں نے 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا، مگر ہر بار آنے والا ننھا وجود ہچکی لیے بغیر ہی لوٹ گیا، اور پھر اماں نے آس ہی چھوڑ دی۔ مگر 2 سال بعد اللہ نے دوبارہ رحمت کی تو اماں ابا نے پھر سے نئی امید، نئے یقین کے ساتھ آنے والی زندگی کی دعائیں مانگنے شروع کر دی۔ اب کی بار دعائیں رنگ لے آئیں۔ زینب کی شکل میں اللہ نے ننھی پری عطا کی انہیں۔ اماں ابا تو اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے، مگر لڑکیوں کی تعلیم کے معاملے میں اماں کی پکی دیہاتن والی عورت تھی۔ شہری آبادی سے ذرا دور یہ قصبہ لہلہاتے کھیتوں میں گھرا تھا، جس کے آس پاس 20 چھوٹے چھوٹے گاؤں لگتے تھے۔ زینب کے ابا قصبے کی مرکزی سڑک پر پھلوں کا ٹھیلا لگاتے تھے۔ ابا نے محلے کے کسی دوست سے زینب کو اسکول داخل کروانے کا ذکر کیا۔ چچا صابر کے اپنے بچے تو ان پڑھ نکمے تھے۔ سب سے چھوٹی بیٹی نے بس 5ویں جماعت تک اسکول کا منہ دیکھا تھا، اور ان کی بیوی کو اس پر ہی بڑا مان تھا۔ جب اپنے شوہر سے ہمسائے کی اکلوتی بیٹی کے اسکول داخلے کی بات سنی تو فوراً اگلی صبح اماں کے پاس پہنچ گئی۔ رانی کے ابا نے مجھے بتایا ہے کہ اپنی زینب بھی اب اسکول جائے گی، بڑی سہنی بات ہے یہ تو۔ اماں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ یہ میری رانی کی وردی ہے، وہ تو اب نہیں جاتی۔ زینب کو چھوٹا کر دینا۔ رشیدہ چاچی نے ہاتھ میں پکڑایا تھیلا اماں کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، بڑی مہربانی، ویسے تو میں نے زینب کے لیے کپڑا لائی تھی اس کا سوٹ سینے کے لیے۔ اماں نے آگ
बढ़ाने के लिए फूंक मारते हुए कहा और थैला पकड़ लिया। वैसे तो बच्चियों को शुरू में ही शौक होता है स्कूल जाकर पढ़ने का, फिर मिस्सों की डांट फटकार से तंग आकर खुद ही छोड़ देती हैं। अम्मा को तो पहले ही कलक था, मगर रशीदा चाची के कहने पर सादा से अंदाज में बोली, बस इसके अब्बे को बड़ा शौक है, पढ़ने वाली बच्चियां तो हर हाल में पढ़ लिख जाती हैं। न मेरी रानी कोई माड़ी है, माशाल्लाह से सारा घर संभाल रखा है इसने, पढ़ लिख कर क्या कारनामे करने हैं इन्होंने। वो तो बड़ा अच्छा पढ़ती है, इसके बाबा ने मना कर दिया है। चाची ने फौरन पैंतरा बदला। अम्मा ठंडी सांस लेकर रह गई। जानती थी इस औरत की फितरत को, हर मोहल्ले में एक हंगामा फैलाने वाली औरत लाजमी होती है जो बाकी अहले मोहल्ला को यकसानियत और बोरियत का शिकार नहीं होने देती। बस चाची रशीदा को भी यही एजाज़ हासिल था। अब मुझे तो बड़ा आराम है, किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती मेरी रानी, और तो अभी तक सारे काम खुद ही करती है। अब अल्लाह ने इतनी मुश्किलों से औलाद दी है तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। रशीदा चाची ने फिर से अम्मा के जले पर नमक छिड़का था। इसका भी तो यही इरादा था, लेकिन ज़ैनब ज़रा कद निकालने तो इसे अपने कामकाज में लगाए, जिस तरह इस इलाके की बेशतर औरतों बेटियों के साथ करती थी। मगर ज़ैनब का अब्बा भी अपनी ज़िद का पक्का निकला। अम्मा ने बज़ाहिर रशीदा के ख़यालों की तरदीद की, और जब वो बेजार होकर जाने लगी, अम्मा ने खाना तैयार कर लिया था। जाते जाते रशीदा को भी दावत दे डाली। अरे नहीं, रानी ने आज गुड़ वाले चावल बनाए थे, बल्कि बना लिए होंगे, अब तो वही खाऊंगी, बल्कि तुझे भी भेजूंगी, जाकर टीपू के हाथ कहते हुए वो डेवड़ी पार कर गईं। ज़ैनब बहुत प्यारी और ज़हीन बच्ची थी। जब अपनी तोतली ज़ुबान में ट्विंकल ट्विंकल पढ़ती तो हकीकत में कोई चमकता तारा लगती। अब्बा को तो ढेर सारा प्यार आता था। अम्मा भी सदके वारी जाती। बस एक ये बात कि इतना पढ़ने का फ़ायदा अम्मा की खुशी पर कोड़े की तरह लगता, मगर आहिस्ता आहिस्ता अम्मा भी जैसे मुतमईन हो गई थी। और फिर एक सुनहरी दोपहर में इनके घर एक नई गुड़िया ने जन्म लिया। ज़ैनब स्कूल से आई तो, देख ज़ैनब, अल्लाह ने तेरे लिए बहन भेजी है, जिससे खुशी से दमकता चेहरा लिए बोल रहे थे। वो काबिल दीद थी। ज़ैनब ने हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात से अम्मा की जानिब देखा। अम्मा ने नकाहत के बावजूद मुस्कुराहट से सर हिलाया। ज़ैनब इस वक्त 5वीं जमात में थी। इसकी तन्हाई ख़त्म करने को अल्लाह ने इसे भी बहन जैसी दौलत से नवाजा था। इसका बस चलता तो इससे भी स्कूल साथ ले जाती। अब्बा, ये बड़ी कब होगी? मैं इसे अपने साथ स्कूल ले जाना चाहती हूँ। हर दूसरे दिन वो आस और मासूमियत से पूछती कि अब्बा कहीं कहेंगे कि हाँ ज़ैनब, अब खतीजा इतनी बड़ी हो गई है कि कल से तुम्हारे साथ स्कूल जा सके। हालांकि ज़ैनब समझती थी कि अभी तो खतीजा ने बोलना भी नहीं सीखा था, लेकिन इसे यही इंतज़ार था कि झट वो दिन आ जाए जब खतीजा इसके साथ बातें करने लगे, वो दोनों खेलें, एक साथ स्कूल जाएं। और फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। खतीजा नर्सरी क्लास में दाखिल हो गई और ज़ैनब प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल में दाखिल हुई। ये स्कूल पहले से ही प्राइमरी से मिडल और मिडल से हाई स्कूल में बदला था। ज़ैनब अब बड़ी हो गई थी और जहाँ इसकी समझदारी में और अक्लमंदी में इजाफा हुआ था, इसके सुगढ़ापे और खुश इखलाकी को देखकर अम्मा के सारे गम जाने लगे थे। मिस मरियम ने ज़ैनब पर बहुत मेहनत की थी। वो 9वीं जमात से इसे इस्लामियात पढ़ाती थी। मिस मरियम बच्चों की इखलाकी तरबियत पर बहुत ज़ोर देती थी। ज़ैनब ने इनसे इखलाकियात और घरदारी सीखी। ज़ैनब सीखने की सलाहियत मौजूद थी, लिहाजा जो किताबों से सीखती इसे अमली तौर पर ज़िंदगी में शामिल करती। वो हर साल या 6 माह बाद नया यूनिफॉर्म या नई चीज़ें नहीं ख़रीदती थी, मगर साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म और तेल लगे बालों को चुटिया में गूंदना तो इसके इख्तियार में था। सलीके से दुपट्टा लिए और कई लड़कियों में मुमताज़ नज़र आती। इसने अपने घर को भी अपनी मेहनत से जन्नत बना दिया था। जगह जगह छोटे छोटे पौधे लगाकर घर की आराइश व ज़ेबाइश करके इसने अम्मा को खुश कर दिया था।
اماں اس کی عقل مندی کی قائل ہو گئی تھی۔ موسم گرما کی چھٹیوں میں اس نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ اماں نے پہلے تو منع کر دیا، پھر مان گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت میں بھی نرمی آ گئی۔ زینب پتر تو کیوں کھپ رہی ہے اتنی گرمی میں؟ زینب شام کے وقت بچوں کو پڑھا کر فارغ ہوئی تھی جب ابا نے اسے آواز دی۔ ابا اس میں کھپنے کی کیا بات ہے؟ میں فارغ ہی ہوتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، زینب نے ہلکے پھلکے انداز میں وضاحت کی۔ پتر تو یہ تو نہیں سمجھ رہی کہ کہیں آگے تیری پڑھائی کے خرچے سے ڈر کر تیرا ابا پڑھائے ہی نہ؟ ابا کے انداز میں فکرمندی اور معصومیت کو دیکھ کر اسے بے انتہا پیار آیا۔ نہیں ابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، زینب نے کہا تو اماں بھی ابا کی چارپائی کے پائنتی پر آ کر بیٹھ گئی۔ نہیں زینب کی ابا یہ بتا رہی تھی کہ آگے والی پڑھائی یہ مفت میں کرے گی۔ کیا نام بتا رہی تھی؟ اماں سوچنے لگی۔ ہاں، وظیفہ۔ اپنی زینب کو وظیفہ ملے گا ہر سال، ہے نا زینب؟ اماں نے زینب سے تصدیق چاہی۔ زینب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا، زینب کو 8ویں میں بھی تو ملا تھا نا وظیفہ؟ ابا کو یاد آ گیا۔ خوش رہ میرا بیٹا، ابا نے زینب کے سر پر پیار کیا۔ اماں کی ہڈیوں میں پہلے والا دم خم نہیں رہا تھا۔ زینب کو اس کا احساس تھا، تب ہی اس نے آدھی سے زیادہ ذمہ داریاں اپنے سر پر لے لی تھیں۔ صبح ختیجہ کو تیار کرتی، اسکول سے آ کر اگرچہ تھکی ہوئی ہوتی پھر بھی آٹا گوندھ کر پھلکے تیار کر لیتی۔ اماں سالن تیار کر چکی ہوتی۔ زینب محلے کی دوسری لڑکیوں کے برعکس تمام کام بغیر زبان چلائے کرتی، ورنہ اماں بخوبی جانتی تھیں کہ لڑکیاں کیسے کوہلو کے بیل کی طرح کام کرتی ہیں اور لتر لتر زبانیں بھی چلاتی ہیں۔ ہر دوسرے گھر کا یہی ماحول تھا، مگر زینب کو اس کی پڑھائی نے زبان چلانا نہیں سکھائی تھی، نہ ہی ابا کے اعتماد نے اسے بدلحاظ کیا تھا۔ اماں زینب سے مکمل طور پر مطمئن تھی۔ زینب کے میٹرک کا رزلٹ آیا اور امید کے عین مطابق اس نے اپنے علاقے میں ٹاپ کیا تھا۔ ابا کا تو بس نہ چلتا تھا اپنا پورا ٹھیلا بیچ کر پورے قصبے میں مٹھائی بانٹے۔ اماں کی خوشی بھی دیدنی تھی اور وہ بخوبی زینب کا کالج میں داخلہ کرا دیتی، مگر ان دنوں اماں کی خالہ زاد بہن اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئی۔ ابا نے تو صاف انکار کر دیا، لیکن اماں کی یہی خواہش تھی کہ بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دیے جائیں۔ اسکول میں ٹاپ اور پڑھائی کی اہمیت اپنی جگہ، مگر بیٹی کے ہاتھ بھی تو پیلے کرنے ہیں، اور جب اتنا اچھا رشتہ خود گھر چل کر آئے تو منع نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکے نے میٹرک کر رکھا تھا اور اس کے قریب ہی گاؤں میں کریانے کی دکان تھی، اور پھر دیکھنے میں بھی خوش شکل اور خوش اتوار کا مالک تھا۔ پھر بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ مگر ابا کو کون سمجھاتا؟ وہ چاہتے تھے کہ زینب مزید تعلیم حاصل کرے، ابھی کون سا عمر نکلی جا رہی ہے۔ ابا کا موقف بھی ٹھیک تھا۔ ارے وہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زینب شادی کے بعد جتنا پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ اماں نے یقیناً ابا کا موقف ان تک پہنچا دیا۔ وہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے، مگر زینب کی پڑھائی اور تعلیم میں انہیں کوئی اعتراض نہ تھا۔ ابا سوچ میں پڑ گئے اور کچھ وقت مانگ لیا۔ اماں کا اصرار آنے والی تھی، اماں کی مراد بر آنے والی تھی۔ ظاہر ہے وہ ماں تھی، بچیاں جتنے بھی وظیفے اور ڈگریاں حاصل کر لیں، جب تک وہ باعزت طریقے سے اپنا گھر نہ بسا لیں ماں کو چین نہیں آتا۔ اور یہاں آ کر شہری دیہاتی ماں کی تھیوری ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ چاول چنتے ہوئے اماں نے ذرا ذرا کی نظریں اٹھا کر دیکھا تو زینب ٹھٹک گئی۔ گندمی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں اور درمیان سے مانگ نکالے بالوں کی چوٹی باندھے وہ عام سے حلیے میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اماں نے نظروں ہی نظروں میں بلائیں لی، جبکہ زینب اماں کی نظروں سے خائف ہو کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ شام سیاہ رات میں مدغم ہو رہی تھی۔ دیواروں میں چھپے جھینگروں کی آوازیں عجیب سی سنسناہٹ پھیلا رہے تھے۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے پھر سے تسلی کرنی چاہی کہ اماں گہری نیند سو رہی ہیں۔ ان کی بائیں طرف والی چارپائی پر ختیجہ لیٹی تھی۔ ابا مغرب کی نماز کے بعد اپنے دوستوں
यारों के पास बैठते। वो मुतमईन थी। कुंडी खोलकर पर्दे के पीछे से इसने हाथ बढ़ाया और साथ ही सरगोशी के अंदाज में तंबीह की, ये ले जाओ, लेकिन अपनी अम्मा को ना बताना कुछ भी। अब जल्दी से जाओ। दरवाजे के बाहर खड़े लड़के ने हाथ बढ़ाकर शापर लिया और चला गया और आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद करने वाली थी जब सामने अब्बा को देखकर इसके पांव तले से ज़मीन सिरक गई। इसे लगा अब्बा भी इसे बालों से पकड़ेंगे और ज़मीन पर पटक देंगे, मगर अब्बा वो कुछ कहे बगैर सहन में बिछी चारपाइयों में से एक चपक की तरफ बढ़ गए और वो मरे मरे कदमों से कमरे की तरफ दाखिल हो गई। अब्बा का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। इसने तो अपनी तरफ से बहुत एहतियात से काम लिया था, मगर वो बेबसी से सर पकड़कर बैठ गई। अगली सुबह अजीब थी। अब्बा ने इसकी तरफ देखा, ना कोई बात की। अम्मा मामूल के मुताबिक नॉर्मल मूड में थी, मगर शाम को वापसी पर अब्बा ने जो फैसला सुनाया वो इसकी रूह खींचने को काफ़ी था। आपने इतनी जल्दी फैसला कर लिया? मुझे तो लगा था कि 2-3 हफ्ते कहीं नहीं गए। अम्मा खुशी और हैरानी की मिली जुली कैफियत में बोल रही थीं। मैंने सोचा 2-4 हफ्तों में बाद भी यही फैसला करना है तो अभी क्यों नहीं, तो निकाह की तैयारी कर, अब्बा ने सादगी से कहा, मगर अम्मा ठठक गई। देख ताजदीन, तू किसी परेशानी में तो ये फैसला नहीं किया? अम्मा ने फिक्रमंदी से पूछा। अरे यो नेकबख्त, परेशानी वाली क्या बात है? अल्लाह रहम करे, मुझे भी अपनी बेटी की खुशी अजीज़ है। अब की बार अब्बा ने ज़रा खुश नज़र आने की कोशिश की। दूसरी तरफ ज़ैनब परेशानी से निढाल थी। इसे अब्बा से ये तवक्को नहीं थी। वो अब्बा को वजाहत दे सकती थी, मगर अब्बा ने इससे कोई वजाहत मांगी हो तो तब ना। इसे अब्बा के फ़ैसले पर एतराज़ ना था, मगर अब्बा के फ़ैसले के मुहर्रिक में एतराज़ उठा। अब्बा के कहने पर वो किसी अंधे लंगड़े से भी शादी कर लेती, मगर इस तरह से नहीं। ख़ुद को अब्बा की और अपनी नज़रों में मुजरिम समझते हुए तो हरगिज़ नहीं। अम्मा ने चाची रशीदा की बड़ी बेटी की शादी पर जो सूट पहना था वो बड़ा नफीस था। तब से ही रानी की इस सूट पर नज़र थी। चंद दिन बाद अम्मा जब ज़ैनब के शगुन की मुबारकबाद देने गईं तो चाची इस सूट के बारे में पूछा और अगले ही दिन रानी को लेकर अम्मा के पास आ पहुंची कि शादी पर पहनने के लिए ज़ैनब का वो सूट उधार मिल जाएगा। अम्मा बहुत हैरान हुई कि इस बाल बच्चों वाली को ज़ैनब का माप कैसे आएगा, मगर चाची का ख्याल था कि आज खुले और लंबे सूटों का रिवाज है तो कोई मसला नहीं होगा। कद काठ में भी इनकी बेटी ज़ैनब जितनी ही थी, मगर अम्मा तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आईं तो उन्होंने ये पेशकश दी कि वो आधी कीमत पर सूट इनकी बेटी को ही दे दें। और अम्मा अव्वल तो ये वो सूट देने को तैयार न थी। अगर वो राज़ी होती भी तो चाची जैसी औरत को तो हरगिज़ न देती, जिनका मोहल्ले भर में कोई एतबार न था। सो अम्मा ने दबे लफ्ज़ों में इनकार कर दिया। ज़ैनब को पता चला तो इसे अफसोस हुआ। कुछ ही दिन गुजरने के बाद रानी का छोटा भाई, जो गालिबन किसी छोटे से निजी स्कूल में जाता था, ज़ैनब से छठी की किताबें लेने आया। अब की बार भी अम्मा ने यही कहा, अगर किताबें चाहिए तो आधी कीमत में मिल जाएंगी। ज़ैनब को बेहद अफसोस हुआ, क्योंकि ज़ैनब को हर साल मुफ्त किताबें मिलती थीं। अब की बार ज़ैनब चुप न रह सकी। अम्मा न जाने क्यों रशीदा चाची से खाइफ थी, लिहाजा जब अम्मा टीपू को साफ इनकार करके गुसल खाने की तरफ बढ़ गईं तो इसने दरवाजे के करीब पहुंचकर इसे रोकर कहा वो परसों शाम को आकर किताबें ले जाए, मगर घर में किसी को न बताए। इसे अब्बा का डर न था कि वो इन्हें किसी तरह तो समझा ही लेती, बस वो खफा होते कि अपनी माँ को बताए बगैर सब कर रही है। और परसों शाम वही हुआ जो वो नहीं चाहती थी। अब्बा घर मौजूद न थे, मगर अचानक आ गए। उन्होंने यकीनन इसकी बातें भी सुन ली थी। इसने तो टीपू को ख़बरदार किया था कि वो चाची को ना बताए, वरना वो अम्मा से आकर ज़रूर करती। और फिर अम्मा इसकी जो शामत लाती वो अलग, मगर शामत तो अब भी इसकी ही आई थी।
اسے افسوس تھا کہ ابا کو اس پر شک تھا، وہ اس پہ اعتبار نہ کرتے۔ تب ہی آنکھوں دیکھی بلکہ ادھوری دیکھی سنی کو سچ سمجھ کر جلدی میں نکاح کا فیصلہ سنا دیا۔ تاج دین، یہ صابر کی وہٹی ابھی کیا بکواس کر کے گئی ہے؟ بے شرموں کی طرح میری زینب پر کیا الزام لگا کر گئی ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے رشیدہ چاچی آئی تھی اور زینب کے بارے میں بے حد بکواس کر کے گئی تھی۔ اماں کو حیرت و پریشان چھوڑ کر، تو اس کی باتوں میں نہ آ، میں دماغ ٹھکانے لگا دوں گی اس کا۔ اب نہیں آئے گی ادھر جب تک معافی نہ مانگ لے۔ غصہ تو ابا کو بھی بہت تھا، مگر ان حالات کا اندازہ تھا جب ہی رشیدہ کو ٹھیک ٹھاک سنا دی تھی۔ تب ہی میں کہوں، تجھے اتنی جلدی کیوں بیٹی کی شادی کا خیال آ گیا؟ دال میں کچھ تو کالا ہوگا۔ ہم نے تو زینب کی تربیت ایسی نہیں کی تھی، اس کے سسرال والے کیا سوچتے ہوں گے ایسی ہنگامی شادی کرنے پر؟ اماں یقینی اور بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ وہ کچھ سوچ کر بولا، تیری بیٹی ہے وہ، تجھے نہیں پتا اس فسادی عورت کا؟ ہماری بے زینب کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ ابا پر یقین لہجے میں بولے اور کمرے کے دروازے کے پار کھڑی زینب کے دل سے منو بوجھ اترا تھا۔ وہ اپنے کالج میں داخلے کی خبر اماں کو سنانے آئی۔ ماجد کے کہنے پر ہی اس سے آنا پڑا، اور ورنہ ابا کی بے اعتباری نے تو پڑھائی کی طرف سے اس کا دل برا کر دیا تھا۔ اس کا شوہر کچھ دیر پہلے ہی اسے یہاں چھوڑ گیا تھا، مگر اماں ابا بے خبر ہی اپنی بحث میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ جھٹ سے ابا کے سینے جا لگی۔ اماں پھر سے اس صورتحال میں پریشان ہو گئیں۔ آپ نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ آپ کو اندازہ نہیں میں کتنی پریشان رہی، اور آپ نے اس طرح سے کیوں میری شادی کر دی؟ آنسو پیتے ہوئے اس نے ابا سے شکوہ کیا۔ نہ میری بیٹی، ایسی بات نہ کر۔ صابر کا لڑکا تو پہلے ہی میرے پاس آیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ زینب باجی سے پوچھ لے کتابوں کا جا کر پتر۔ میں نے تجھے کچھ کہا تھا بھلا؟ اب ابا اطمینان سے ساری کہانی سنا رہے تھے، اور جہاں تک بات ہے ہنگامی شادی کرنے کی، تو بہت ضروری تھا۔ یہ اس رشیدہ نے اپنے خاوند سے اپنے بیٹے کے لیے زینب کے رشتے کی بات بھی کہلوائی تھی میرے پاس، اور اس شام میرے آنے سے پہلے رشیدہ ہمارے دروازے پہ پہنچی ہوئی تھی۔ بیٹا، تیری بھی تو غلطی تھی نا کہ تو نے شام ویلے اسے کتابیں لے جانے کا کہا۔ انہوں نے زینب کی غلطی کی بھی نشاندہی کی تو وہ زینب شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ مجھے پتا تھا اس نے اپنے شوہر کو پٹیاں پڑھا کر پورے جگ میں تماشا لگا دینا تھا ہمارے خلاف، الٹی سیدھی باتیں پھیلا کر۔ اور اب دیکھ، جیسے ہی زینب کا نکاح کی خبر ملی، فوراً آ گئی فساد مچانے۔ بھلا تم لوگ مجھے بھی کچھ بتا دیتے، میں معاملے کو دیکھ لیتی۔ اماں کو اپنی بے خبری کا دکھ ہوا۔ او چل چھڈ وی، کھے پا ہن ساری گل دے وچ۔ زینب دھیے، تو خوش تو ہے نا؟ میں نے کہیں زیادہ جلد بازی میں کوئی غلطی تو نہیں کر دی؟ ابا کو یکدم زینب کی فکر ہوئی۔ نہیں ابا، مجھے پہلے بھی آپ دونوں کے کسی فیصلے پر اعتراض نہ تھا نہ اب۔ میں بہت خوش ہوں، اور یہی تو بتانے آئی تھی کہ ماجد نے میرا کالج میں داخلہ بھیج دیا ہے۔ شکر ہے میرے رب دا، اس نے ہم غریبوں کی لاج رکھ لی۔ ابا بہت خوش ہوئے تھے۔ اماں نے بھی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ اماں، ختیجہ نظر نہیں آ رہی؟ زینب کو یکدم اس کی کمی محسوس ہوئی۔ اسکول گئی ہے، تو اپنے آنے کا بتا دیتی تو میں اس کو چھٹی کروا لیتی آج۔ نہیں، کوئی بات نہیں، میں شام تک یہی ہوں۔ مجھے تو یہ ڈر تھا کہیں میری وجہ سے آپ لوگ ختیجہ کو اسکول نہ چھڑوا دیں۔ نہیں دھیے، آئندہ ایسی بات سوچنی بھی نہیں۔ تم دونوں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تم لوگوں پہ کیوں بے اعتباری کرنی ہے مجھے اپنی تربیت پر کوئی شک نہیں ہے۔ زینب کھلے دل سے مسکرائی، اور اماں ابا نے بھی مسکراہٹ میں اس کا ساتھ دیا۔